من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تو آج کا ہمارا یہ فقہ کے بارے میں جو لیکچر ہے تو یہ اعداد الفرائض و نوافل اور نماز میں ان کے جو عدد ہے کہ اس کے بارے میں ایک بحث ہے کہ کیا نوافل کو وہ دو دو کر کے پڑھا جا سکتا ہے یا اکٹھا پڑھنا مراد ہے۔ تو اس بارے میں فقہا کے درمیان میں ایک بحث ہے، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جائیں گے کہ نوافل کو کیسے پڑھا جائے کہ مختلف نوافل جو کہ 51 رکعت نوافل وہ رکھے گئے ہیں کہ ٹوٹل نماز 51 رکعت کے نوافل و فرائض کو ملا کے کہ جن میں سے 17 رکعت جو ہے نا وہ نماز فریضہ ہے اور باقی جو ہیں نوافل ہیں۔ تو نوافل کو کس طریقے سے وہ پڑھا جا سکتا ہے تو اس سلسلے میں وہ بحث ہے، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل میں وہ جاتے ہیں۔ تو اگر نوافل کو وہ مثلاً مغرب کے جو 4 رکعت نوافل ہیں کہ اگر 4 کو اکٹھا پڑھ دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ان دو دو جو پڑھنے کا وہ طریقہ ہے اس کو ہم نے ارتباط دے دیا، یعنی ان دو کو اکٹھا کر کے وہ 4 نوافل اکٹھے پڑھ لی، تو اس کو ارتباطیت کہتے ہیں کہ یعنی ہم نے اپنا فیصلہ یہ کر لیا کہ مغرب کے مثلاً 4 نوافل یہ اکٹھے ہم نے 4 رکعت پڑھ لی۔ تو یا دوسرا عدم ارتباطیت ہے کہ نہیں، مغرب کے 4 نوافل جو ہیں وہ دو دو کر کے پڑھنے چاہیے، یا مثلاً ظہر کے 8 نوافل ہیں یا عصر کے 8 نوافل ہیں یا نماز شب کی 11 رکعتیں ہیں، تو کیا وہ اکٹھی پڑھنی چاہیے یا دو دو کر کے پڑھنی چاہیے؟ تو اگر اکٹھی پڑھیں گے تو اس کو کہیں گے کہ ارتباطیت، کہ یعنی اس کو ارتباط دے دیا کہ، اور اگر علیحدہ علیحدہ دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے تو ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں گے تو اس کو عدم ارتباطیت جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلی دلیل جو فقہا دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ اصل میں عدم ارتباطیت کی بنیاد صحیح ہے کہ یعنی دو دو کر کے پڑھنا، کہ یہ زیادہ صحیح دلیل ہے، کیونکہ سارے اکٹھے پڑھنا یہ مراد نہیں ہے ان حدیث سے کہ جو کہ نوافل کی تعداد کو بیان کرتی ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ دی جاتی ہے مثلاً کہ زرارہ کی ایک حدیث ہے کہ جس کو صحیح حدیث کہا جاتا ہے، تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ ان نوافل کو کچھ کم تعداد میں پڑھ لیں، مثلا نماز تہجد ہے تو اس کو اگر آپ 11 رکعتوں کی بجائے وہ صرف 3 رکعت بھی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو جب کم پڑھنے کی اجازت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم ارتباطیت ہے کہ اگر وہ اکٹھے کے اکٹھے ہی مراد ہوتی وہ جو ہے نماز شب کی رکعتیں، تو وہ پھر کم تر پڑھنے کے بارے میں حدیث نہ آتی۔ تو بعض تو جو ہے وہ نوافل ان کے وہ عدم ارتباطیت کے بارے میں دو دو پڑھنے کے بارے میں علیحدہ احادیثیں بھی آئی ہیں، علیحدہ احادیث آئی ہیں۔ تو جن نوافل کے بارے میں علیحدہ احادیث آ گئی ہیں تو حدیث کے آنے کو اگر اس کو نص کہتے ہیں، حدیث یا آیت کی جو ٹیکسٹ ہوتی ہے اس کو نص کہتے ہیں۔ تو یعنی ان کی عدم ارتباطیت منصوص ہے، جس چیز کے بارے میں نص آ جائے اس کو منصوص کہتے ہیں۔ یعنی نوافل کے بارے میں
جو عدم ارتباطیت ہے یعنی دو دو کر کے پڑھنا ہے وہ منصوص ہے کہ بعض نوافل کے بارے میں وہ احادیث آ گئی۔ مثلا نماز نافلہ عصر کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے کہ اس کے 2 رکعت عصر کے نوافل وہ ظہر سے پہلے پڑھ لیں اور 2 رکعت عصر سے پہلے پڑھ لیں، تو 2 2 رکعت کی اس کی حدیث آ گئی ہے، تو یہ نص ثابت کرتی ہے کہ عدم ارتباطیت ہے، یعنی دو دو کر کے پڑھے جا سکتے، اور جبکہ ارتباطیت اس نص کے حساب سے ثابت نہیں۔ اسی طرح جو نماز نافلہ مغرب ہیں اس پہ زیادہ اعتراض ہوتا ہے کہ جو لوگ ارتباطیت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز مغرب کی 4 رکعتیں ہیں تو 4 اکٹھی پڑھ لو، جبکہ دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی بھی عدم ارتباطیت کے بارے میں احادیث آئی ہیں، جیسا کہ روایت ابو بصیر ہے کہ روایت ابو بصیر میں مثلاً جو ہے نا ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، تو جو رکعتوں کے بارے میں مغرب کے نوافل کا ذکر ہوا تو لفظ استعمال ہوا وہ بعد المغرب رکعتان، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں ہیں، وہ قبل الاتمت رکعتان، اور عشاء سے پہلے 2 رکعتیں ہیں۔ تو اس طرح کہ اس حدیث میں کہ 2 رکعتیں جو ہے نا یعنی اختصار کر کے مغرب کے نوافل بیان ہوئے ہیں، تو یہ یعنی 2 رکعتیں وہ عدم ارتباطیت پہ دلیل بنتی ہیں کہ یعنی دو دو کر کے وہ پڑھے جاتے ہیں۔ اور یہ تہذیب الاحکام میں جو کہ شیخ طوسی نے کمپائل کی تھی، یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب ہے کہ تہذیب بھی جس کو کہتے ہیں یا تہذیب الاحکام کہتے ہیں، اس کی جلد 2 میں صفحہ 6 کے اوپر یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ تو نافلہ مغرب کے بارے میں تو نص جو ہے نا وہ مل جاتی ہے کہ روایت ابو بصیر کے حدیث میں ابو بصیر کا اگر مرسل حدیث بھی ہو کہ اگر اس کی سند پوری نہ بھی ہو تو تب بھی اصول یہ ہے کہ ابو بصیر کی حدیث جو ہے وہ مان لی جاتی ہے، اس کو قبول کر لیا۔ پھر روایت زرارہ ہے، تو روایت زرارہ جو ہے نا کہ یہ بھی وسائل الشیعہ میں شیخ فراملی نے جلد 4 میں وہ نقل کی ہے کہ اس میں بھی کہا گیا ورکعتان بعد المغرب، کہ جو نوافل جو ہے نا وہ مغرب کے بعد 2 رکعتیں ہیں، وہ ثلاث و رکعت من آخر اللیل، اور 13 رکعتیں جو ہے نا وہ نماز تہجد کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو اس میں بھی اختصار کے طور پہ مغرب کی 2 رکعتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی 2 رکعتوں پہ دلیل جو ہے نا وہ حدیث میں ہمیں مل جاتی ہے۔ تو مغرب کے جو 4 رکعت اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ 2 2 سلام کر کے پڑھے کہ یہ زیادہ وہ اس کے مفہوم سے قریب ہے روایات کے، بجائے اس کے کہ 4 رکعت وہ کٹھی پڑھ لے۔ تو اس کو کہتے ہیں عدم ارتباطیت، یعنی اس کی مغرب کی عدم ارتباطیت پہ بھی نص جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس کے بعد نافلہ شب جو ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا وہ نافلہ شب کے بارے میں اصل میں 8 رکعت کا تو بیان آیا ہے روایات میں، لیکن وہ حدیث جو کہ نماز شب کی تعداد بیان کرتی ہے نوافل کی، ان میں 2 2 رکعت علیحدہ پڑھنے کا لفظ استعمال نہیں ہوا، تو اس سے بعض فقہا یہ دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ لفظ استعمال نہیں ہوا 2 2 جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ رکھ کے، تو نماز شب کی 8 رکعتیں وہ کٹھی جو ہے نا وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو نماز شب کی جو کٹھی رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، بلکہ 13 رکعتیں جو ہے نا وہ کٹھی پڑھنے پہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ تو اس کی دلیل ایک تو یہ دی جاتی ہے کہ مثلاً جو آخری 3 رکعتیں کہ ان کے بارے میں علیحدہ احادیث آئی ہیں کہ بے شک 1 رکعت نماز وتر پڑھ لو اور 2 رکعت جو ہے نماز شفع پڑھ لو، تو یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ عدم ارتباطیت وہاں پہ بھی ممکن ہے۔
اور جو ہے وہ ارتباطیت جو ہے وہاں پہ نہیں. لیکن ارتباطیت کے حق والے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ چلیں وہ 3 رکعتوں پہ تو نص آ گئی، تو باقی جو 8 رکعتیں بچتی ہیں نماز شب کے، ان پہ حدیث میں دلیل نہیں ملتی، کہ کوئی لفظ نہیں آیا ان کے بارے میں کہ ان کو 2 رکعت کر کے پڑھا جائے یا ان کو 8 رکعت وہ اکٹھا پڑھا. تو اس کی دلیلیں آگے چل کے وہ دیکھتے ہیں. اسی طرح نافلہ ظہر ہے، تو نافلہ ظہر کے بارے میں وہ کچھ دلیلیں جو ہے نا وہ آئی ہیں کہ مثلاً کہ کچھ حدیث بھی کہتی ہیں کہ 4 رکعت جو ہیں وہ نوافل ظہر ہیں، کہ جس طرح کہ قرب الاسناد کی ایک حدیث ہے کہ اس سے جو ہے محقق حمدانی ایک فقی ہے وہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ آئی ہے کہ وہ جب زوال ہو تو زوال کے وقت جو ہے زوال کے بعد 4 رکعت نماز کا حکم ہے کہ وہ پڑھنے کا کہا گیا ہے. تو یہ 4 رکعت اکٹھے پڑھنے کو کہا، جس کو صلاۃ الاوابین کے نام سے کہا ہوا. تو باقی فقہا یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، نماز زوال کے وقت جو ہے نا وہ 4 رکعتوں کی حدیث آئی ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ نافلہ ظہر ہی ہے. صلاۃ اوابین علیحدہ بھی ہو سکتی ہے اور نوافلہ ظہر بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. تو اس حساب سے یہ نوافلہ ظہر کو یہ 4 رکعتوں والی حدیث جو ہے نا وہ دلیل نہیں بن سکتی کہ ان کو ارتباط کے ساتھ یعنی اکٹھا پڑھا جائے اور 2 کر کے نہ پڑھا جائے، بلکہ 2 کر کے پڑھنے کا وہ دلیلیں وہ زیادہ بنتی. تو اس طرح کہ جو صلاۃ اوابین ہے کہ نماز ظہر کے بعد کہ وہ اس کے بارے میں یہ احتمال دیا جاتا ہے کہ شاید یہ علیحدہ صلاۃ ہو، نماز ظہر اس کے علیحدہ ہو، یا ممکن ہے کہ ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ شاید نماز ظہر کوئی صلاۃ اوابین کہا گیا ہو. تو اس کی سند تو جو ہے نا اس روایت کی صحیح ہے کہ سند میں تو اتنی زیادہ حسن بن علوان ہے کہ اس کی، اسی طرح حسن بن ظریف بھی ہے. تو ان دونوں کی روایات جو ہے نا وہ کچھ فقہا کے نزدیک وہ قابل قبول ہے. تو بحیثیت سند اس روایت میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس روایت میں جو 4 رکعتوں کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ بھی اس کے نافلہ ظہر کے اکٹھا 4 رکعتوں پڑھنے پہ دلیل نہیں بنتا. پھر یہ ہے کہ بعض نوافل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں نص کوئی نہیں آئی، کہ یعنی حدیث میں کلیئر ذکر نہیں ہوا کہ وہ اکٹھے ملا کے پڑھے جائیں یا 2 کر کے پڑھے جائیں. ان میں سے ایک تو جو ظہر کے 8 رکعت ہیں نوافل، کہ ان کے بارے میں وہ دلیل نہیں ملتی کہ وہ اکٹھے پڑھے جائیں یا علیحدہ علیحدہ پڑھ کے پڑھے جائیں، تو نص نہیں ملتی. تو اس لیے عدم منسوخیت اس میں جو ہے نا وہ آ جائے. اور دوسرا جو 8 رکعت نماز شب ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے نوافل جو ہے نا کہ یہ دلیل نہیں ملتی کہ ان کو 2 رکعت کر کے پڑھا جائے یا ان کو اکٹھا پڑھا. باقی نوافل کے بارے میں مل جاتی ہے کہ باقی نوافل کے 2 جو ہے نا وہ کر کے پڑھا جائے. تو ان 2 خصوصی طور پہ موارد میں تو کیا ارتباطیت یعنی اکٹھا ملا کے پڑھنے کا فیصلہ کیا جائے یا عدم ارتباطیت یا 2 کر کے پڑھنے کا فیصلہ کیا جائے. تو یہ ایک بحث ہے فقہا کے دوران کہ جس کی حق میں کچھ دلیلیں ہیں اور کچھ دلیلیں اس کی مخالفت. جو اس کی مخالفت میں دلیلیں ہیں یعنی جو عدم ارتباطیت کے حق میں ہیں کہ 2 کر کے پڑھا جائے، اس میں سے پہلی چیز دلیل یہ ہے کہ ان روایات سے وہ جو ظاہری معنی بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے کہ یہ جو نوافل کی تعداد کے بارے میں روایات آئی ہیں تو ان کا
ظاہری مفہوم، ظاہری معنی کیا بنے. تو فقہ کے ایک مشہور آتھر ہیں کہ صاحب الجواہر، جن کی کتاب جو ہے نا وہ جواہر الکلام ہے. تو جواہر الکلام فقہ کی وہ سب سے بڑی کتاب ہے ہمارے یہاں. تو وہ ان کے آتھر یہ لکھتے ہیں کہ ان روایات کا ظاہر جو ہے وہ ارتباط نہیں ہے، کہ اکٹھا پڑھنا یعنی ان سے مراد نہیں بنتا، بلکہ یہاں پہ جو ہے نا یہ ایک ضمنی بات آ جاتی ہے کہ اگرچہ نافلہ ظہر کی تعداد 8 رکعت بیان کی گئی ہے، لیکن ظاہری معنی یہ نہیں بنتا کہ ان کو 8 رکعت کٹھا پڑھا جائے، بلکہ عرف یہ مانی لیتا ہے کہ جس طرح نوافل میں عموماً دستور ہوتا ہے کہ دو دو کر کے پڑھے جاتے ہیں، تو نافلہ ظہر پہ بھی وہی عرف کا دستور وہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو بھی دو دو کر کے ہی وہ پڑھا جائے، کہ جس میں سے کہ یعنی ان کی تعداد تو کل 8، اس کے بارے میں تو کوئی وہ شبہ نہیں ہے، لیکن بے شک انسان 6 رکعت پڑھ لے تو بھی جو ہے نا یہ قبول ہو سکتے ہیں. تو اگر 6 رکعت قبول ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارتباطیت پہ 8 رکعت کٹھا پڑھنے پہ کوئی دلیل نہیں، کیونکہ ارتباطیت ان روایات کے ظاہر کے خلاف جاتی ہے. اس لیے ارتباطیت جو ہے نا ان روایات سے وہ نہیں وہ استنباط ہوتی، بلکہ عدم ارتباطیت یعنی دو دو کر کے پڑھنا جو ہے نا یہ صاحب جواہر کی دلیل تھی. تو کچھ فقہا نے اس کو مانا ہے، لیکن کچھ فقہا نے اس کے خلاف دلیلیں دی ہیں. لیکن دو قرینے اور ہیں، دو کنٹیکسٹ اور ہیں جو کہ عدم ارتباطیت پہ وہ دلیل بنتے ہیں. کہ عدم ارتباطیت پہ پہلا جو دلیل دی جاتی ہے کہ وہ یہ دی جاتی ہے کہ نوافل کا جو مقصد ہے، جو اس کی غرض ہے، وہ ہے کہ وہ فرائض کی تکمیل کے لیے آتی ہے. یعنی اصل میں جو نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ تو نماز فریضہ ہی ہوتی ہے، لیکن نماز فریضہ کی تکمیل کے لیے کہ اس میں اگر اس کے ثواب حاصل کرنے میں کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کہ اتنا جو ہے وہ اگر دل کی توجہ نہ ہو جتنی کہ فرائض میں ہونی چاہیے، تو نوافل کو ان کی تکمیل کے لیے رکھا گیا ہے کہ یعنی جو ثواب وہ فرائض کا وہ مکمل نہیں ہوا تو نوافل ان کی تکمیل کے لیے. اور تکمیل کے لیے ضروری نہیں کہ مثال کے طور پہ 8 رکعت ہی ہوں، بلکہ 6 رکعت بھی جو ہے نا وہ اگر آئیں تو وہ بھی تکمیل کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ کیونکہ تکمیل کے لیے آئے ہیں تو کمتر پہ بھی شارع جو ہے نا وہ راضی ہے. تو اور اگر کمتر اگر پورے نہ پڑے تو پھر بھی کوئی نقصان یا عذاب کا کوئی شائبہ نہیں ہے. تو اس لیے ان میں عدم ارتباطیت جو ہے نا وہ زیادہ مناسب ہے، بجائے اس کے کہ ارتباطیت یعنی اکٹھا پڑھنے پہ وہ زور دیے جائے. تو علیحدہ علیحدہ پڑھنے پہ یہ ایک نقطہ تکمیل الفرائض کا وہ بیان کیا جاتا ہے. دوسرا جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ یہ جو نوافل ہیں اس کے ظہر کے، کہ اس کے بارے میں جو مختلف احادیث بیان ہوئی ہیں، وہ احادیث یہ کہتی ہیں کہ یہ نوافل جو ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ زیادہ تر نوافل جتنے وہ دوپہر کے وہ پڑھے گئے ہیں، تو ان کا بیان جو ہے نا دو دو کر کے آیا ہے. تو جب اکثر نوافل جو ہے نا وہ دو دو کر کے آئے ہیں تو ان پہ بھی جو ہے وہ وہی اصول لاگو ہونا چاہیے. تو ارتکاز یہ کہتا ہے کہ یعنی ارتکاز ظہور کا ارتکاز یہ کہتا ہے کہ یہ نوافل عدم ارتباطیت کے ساتھ پڑھے گئے، یعنی دو دو کر کے پڑھے گئے، بجائے اس کے کہ اس کو ارتباطیت کے ساتھ پڑھے. تو ارتکاز ذہن جو ہے نا کہ ذہن میں
جو پہلی بات آتی ہے کہ نوافل کس طرح پڑھنے چاہیے، تو پہلی بات یہ آتی ہے کہ ذہن کہتا ہے جس طرح باقی نوافل پڑھنے کا دستور ہے کہ دو دو کر کے پڑھے جاتے ہیں، تو یہ جو 8 رکعتیں آئی ہیں ظہر کی اور نماز تہجد کی، تو ان کو بھی دو دو کر کے پڑھنا ہے۔ تو اس ارتکاز ذہن کا ظہور اس بات میں ہے، یعنی اس کا ظاہری مطلب یہی بن سکتا ہے کہ ان کو دو دو کر کے ہی پڑھا جائے۔ تو اب اس سلسلے میں وہ دو اصول ہیں شریعت کے کہ اگر کبھی کوئی جو ہے وہ شک پڑ جائے تو اس میں جو ہے وہ اصل عملی کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ اصول العملیہ ہم نے پیچھے پڑھے تھے کہ اگر کوئی شک پڑ جائے کسی حکم میں کہ یہ حکم کیا ہے، تو اصول عملیہ کی طرف جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اصول عملیہ کی طرف اگر دیکھیں تو کیا ارتباطیت اصل ہے یا عدم ارتباطیت اصل ہے، تو کیونکہ ارتباطیت میں شک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے کیونکہ ارتباطیت میں شک ہو گیا ہے تو اصل عملی یہ کہے گا کہ اس شک کی آپ پرواہ نہ کریں کہ اس لیے ارتباطیت نہیں ہے، بلکہ اصل عدم ارتباطیت، تو اس لیے عدم اس کی عدم میں عدم ہے یا نہیں ہے، تو چونکہ شروع سے عدم چل رہا تھا، عدم ارتباطیت چل رہا تھا، تو عدم ارتباطیت پہ دلیل قائم ہوئی، اور دلیل اس کی یہ دی گئی ہے کہ یہ عقل